کرنا چاہتا ہے بھائی میں نے پھر سے کیا سارا موف ہے اسی میں تو ہے کرنی اور رسم کے اکرم نے ایک جبروا کی اس کا کر کچھ نے کے پیر صاحب جات سے ناراض ہوئے اور اعلان کیا اور آپ اتفاق لسان لانگے تو صحابہ ہم یہ کم نہیں کر سکتے صحابہ کی طرح ہم نے سلول کیا اسی میں ہم چلائیں بات اس کو اور ہم سے آکے ہمات یہ آیا پیوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم آگے لو ہمیں کے لیے میں آپ کو نہ ہو کب یہ وعد یہ ہے معصیت میں اور رسول فرمانے اور پاکا ہوا جو ہے حری کر وہ کی بات ہے وہ نہیں ہے نہیں میرے بھائی ماردک اور جہاں روف وہاں عطا کفیل خالق تو یہ بھائیو یہ کی ذریعوں میں ایک زمین ہے کہ قرآن سے جو ہے وہ نرم انداز کر ناراض میں کر اور اس کے ساتھ جو ہے محبت اور پیار سے بات کرے اور ان سے مشاورت کرے خود آگے بڑھ کر قربانی پیش کرنے والا ہو اور یہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی یہ خوئے دل نوازی یہ بدرجہ عتم ہمارے ذمہ داران کو اور ہمارے عمراء کو خواہ وہ مقامی جماعت کے عمراء ہوں خواہ وہ کسی بڑے حلقے کے عمراء ہوں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اسی کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب تیزی کی طرف دبا ہوگا اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو اس کے نتیجے میں انتشار افتراق دلوں کے اندر کچی پیدا ہو جائے گی اور تعلقات جماعت کی حیثیت سے جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے اس لیے ہم حضرت امیر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو پلانے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے جہاں امیر کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور تو وہاں اس کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اس کے بغیر یہ کارواں اپنی منزل تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا تو ایک تو کارکن کی ذمہ داری ہے نظم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امیر کی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں دونوں مل کر ادا کریں گے تو یہ کارواں اپنی منزل کی جانب خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اطاعت امر ہمارے اوپر واجب ہے ہم تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں اس کو اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا اور اسی کے نتیجے میں میرے بھائیوں ایک اور ایک اس ڈسیزن کے نتیجے میں محبت اور نتیجے میں ایک دوسرے ساتھ اشار کے نتیجے ہم ایک گیارہ بن جائیں گے ہمارا وضع ہمارا کام ہم تیز کے ساتھ منزل کی جب بڑھے اور وہ گول حاصل کرنے کی کوشش کے خدا نہ خواستہ صورتحال اگر اس کے برعکس ہو میرے بھائیوں اگر ہمارے دل جڑے ہوئے نہ ہوں نظریے اور گول پر ہماری نظر نہ ہو پھر ایک اور ایک منفی دو پھر امیر صاحب کا یہ کام ہوگا کہ وہ آپ لوگوں کو جھگڑے نپٹاتا رہے آپ کے مسائل حل کرتا رہے آپ کی ناکیاں کرتا رہے آپ کی منت سماجت کرتا رہے اور آپ کو کسی نہ کسی طرح جائز ناجائز کام کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کرتا رہے میرے بھائیوں جہاں تنظیم ہمیں ایک اور ایک مل کر گھرا رہتی ہے صحیح تنظیم جس میں سمع و طاعت ہو فاسمعوا واطیعوا سنو اور اطاعت کرو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر کار فرما ہوگا تو پھر ہم 11 بن جائیں گے 2 سے خدا نہ خواستہ اس صورتحال اس کے برعکس ہو دل ٹوٹے ہوئے ہوں اور جو ہے وہ کجی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر امیر صاحب کا سارا وقت آپ کو منانے میں اور آپ کے مسائل حل کرنے میں جو ہے وہ خرچ و صرف اور وہ نظریہ
اور جماعت کا کام، جماعت کے معاملات جو ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو چٹی نہ سمجھیں۔ چٹی، یہ چٹی نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، خدا اور رسول کی جانب سے ذمہ داری ہے۔ یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر ہم کام کریں گے۔ یہاں اس جماعت کے لیے سمع و طاعت ہے، ڈسپلن رکھ دیا ہے، امیر رکھ دیا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارہ ولا امارۃ الا بطاعت، یعنی جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے اور امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے اور اطاعت کے بغیر جو ہے وہ امیر نہیں ہے۔ یہ لازمی ہے، لیکن ہم فرد کو سامنے رکھ کر اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اطاعت خدا کی خودی کے اور خدا اور رسول کی طرف سے ایک ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، اس نقطہ نظر سے ہونی چاہیے۔ ہمارا ناظم بے شک خوش نہ ہو، ہمارا امیر واہ واہ نہ کرے بے شک، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، یہ تصور اگر ہمارے سامنے ہوگا تو میرے بھائیو اس کے نتیجے میں ہماری جماعت جس طرح قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص بن جائیں گے، اور پھر ایک اور ایک دو مل کر 11 ہو جائیں گے، اور یہ کارواں اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا اپنی منزل کی جانب، کوئی اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، الجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جماعت ہونی چاہیے اور جماعت کے ساتھ سمع و طاعت، بغیر سمع و طاعت کے کوئی جماعت نہیں ہے۔ جس کا امیر نہیں ہے، جس کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، تو وہ ایک ہجوم ہے، منتشر ہجوم ہے، بے شک اس میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جہاں جماعت ہوگی، سمع و طاعت ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ڈسپلن پیدا ہوگا، نظم و نسق پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں کوئی کارکردگی سامنے آئے گی اور ہم اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اطاعت نظم کے حوالے سے چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں تحریک اسلامی کا کارکن بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نظم کے جو تقاضے ہیں ان کو بدرجہ عتم پوری کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کا آغاز درس قرآن سے کرتے ہیں، اور نام فتی صاحب سے ہے وہ درس قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية قدرها احتسب غابا
ومما